یاد رہے کہ کا مطلب ماں جو کہا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ ماں سے آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، نسل چلتی ہے۔ کا بنیادی مطلب ہے ماخذ، اسی لیے القریٰ تو بستی کا ماخذ، بستی کی کوئی ماں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی مکہ کو بستی کی ماں کہا ہوتا تو نام لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بستی ہے، اور اس کا اللہ کو نقشہ بھی دینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ عندہم اپنے پاس فی التورات شرعی احکامات میں، تورات یہ کوئی توریت کتاب نہیں ہے، التورات یعنی خاص شرعی حکم، والانجیل اور اس کے خوشکن نتائج، جو اس کی خوشخبری ہے، جو اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کو بنا کر دینا، جیسے ہمارے اردو میں جب ڈیلیوری ہوتا تو کہا تھا وضع حمل ہو گیا، تو وضع کہتے ہیں وہ مکمل ہو گیا۔ اگر بچہ مکمل صحیح پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہ نامکمل وضع حمل ہوتا ہے، یعنی حمل کا پورا پروسیس جو صحیح نہ ہو تو وہ وضع حمل نہیں کہلاتا ہے۔ توق یہ تو انہوں نے گردن کا توق کہا دیا، بات گردن کی توق نہیں ہے، غلامی کا توق جیسے ہم کہتے ہیں۔ جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی ہم امریکی غلامی کا توق لے رہے ہیں، حالانکہ امریکی غلامی کا توق تو سبھی نے باندھا ہوا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ میں اس وقت سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے حوالے سے ایک آڈیو بھیجا تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی الامی یعنی ماں والا نبی، تو میں نے یہ کہا بھی تھا کہ کیا اور نبیوں کی مانی تھی؟ ہر نبی کی ماں، یہ ماں والی نبی یہ ایک نئی اصطلاح جو آج تک کسی نے استعمال نہیں کیا، اس کو کیا ہے، اور صرف اس کو عیسیٰ کے اوپر لانے کے لیے فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ اس آیت کو میں بہت پہلے ڈیفائن کر چکا تھا، بہت وضاحت سے بیان کر چکا تھا، سورہ اعراف کے درس میں بھی اور اس کے علاوہ الگ سے بھی، لیکن شاید بہت سارے لوگوں نے اسے نہیں سنا تھا، تو کیونکہ صرف یہ ایک آیت ہے اس لیے آج میں اس کو کر دے رہا ہوں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، آئیے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر جو اپنی فہم سے بات ہوتی وہ بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ کا مطلب ماں جو کہا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ ماں سے آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، نسل چلتی ہے۔ کا بنیادی مطلب ہے ماخذ، اسی لیے القریٰ تو بستی کا ماخذ، بستی کی کوئی ماں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی مکہ کو بستی کی ماں کہا ہوتا تو نام لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بستی ہے، اور اس کا اللہ کو نقشہ بھی دینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ حکم دے اور تفصیل نہ دے۔ تو آئیے 157 کو آج دیکھ لیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے رسول محمد نبی امی کی، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں، وہ انہیں حکم دیتا ہے بھلائی کا اور انہیں روکتا ہے برائی سے، اور ان کے لیے حلال کرتا ہے پاکیزہ چیزیں اور ان پر حرام کرتا ہے ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان کے سروں سے بوجھ اور ان کی گردنوں سے طوق جو ان پر تھے۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اصل میں بات کیا ہے۔ الذین وہ لوگ، یتبعون وہ جو اتباع کرتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، کس کی؟ الرسول النبی الامی۔ میں پہلے بھی یہ وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جہاں بھی الرسول آیا ہے، الف لام کے ساتھ رسول لکھا ہوا، وہ خاص رسالہ یعنی قرآن کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا خاص رسالہ، اللہ کی کتاب قرآن ہی ہے، تو قرآن کے لیے لفظ الرسول آیا ہے، اور جہاں الف لام کے بغیر رسول آیا وہ شخصیت کے لیے ہے۔ تو یہاں شخصیت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس رسالے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسالے کی، رسالہ بھی کون سا؟ نبی الامی، جس میں ماخذ کی خبر ہے، الامی نے خاص، ماخذ النبی خاص خبر ہے، الماخذ کی خاص خبر ہے۔ ماخذ کا مطلب، ماخذ اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے اخذ کیا جائے، جہاں سے لیا جائے، جس سے پکڑا جائے، جو اصل بنیاد ہے، تو ماخذ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور النبی نبا خبر سے، تو نبی خبر دینے والا، تو ماخذ کی خبر جو ہے وہ الکتاب نہیں ملتی ہے، اس لیے آگے اس کو کہا رہا ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا، وہ جو کہ وہ اسے پاتے ہیں لکھا ہوا، مکتوباً تحریر شدہ، پابند کیا ہوا۔ کتب کہتے ہیں پابندی کو، مکتوباً یعنی جس میں پابند کر دی گئی۔ تو الفاظ، اللہ کے الفاظ کس میں پابند ہے؟ اللہ کی کتاب میں پابند ہے۔
اللہ کی کتاب کے باہر وہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اسے ملا کر اس کے منہ شرک کر کے تو کیا جا سکتا ہے، ملاوٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن خالص اللہ کی بات جو صرف اللہ کی کتاب میں اور کہیں بھی نہیں ہے، تو وہ پاتے ہیں اسے لکھا ہوا عندہم اپنے پاس فی التورات شرعی احکامات میں. تورات یہ کوئی توریت کتاب نہیں ہے، التورات یعنی خاص شرعی حکم، والانجیل اور اس کے خوشک النتائج جو اس کی خوشخبری ہے، جو اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے. یامرہم بالمعروف، آگے خود اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے تورات اور انجیل میں. یامرہم بالمعروف، انہیں معاملہ دیا گیا پہچان کروائی ہوئی کا. المعروف عرف سے عرف پہچان ہے، اور المعروف کر کے جس میں پہچان کر تو خاص پہچان جو اللہ کے معاملات کی اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو انہیں معاملات دیا جاتا ہے پہچان کروائی کا. وینہاہم، اور وہ باز رہتے ہیں، انل منکر اجنبیت کے بارے میں، انکار کروائی کے بارے میں، جس سے روکا گیا اس کے بارے میں. منکر جو اصل میں اجنبی کو کہا جاتا ہے، نکر اسی سے نکلا انکار کر لینے والا. تو اللہ جو حکم نہیں دے رہا، اللہ کے جو احکامات نہیں ہیں، اللہ کا جو معاملہ نہیں ہے، یقینی طور پر اجنبیت والا معاملہ، تو وہ اس اجنبیت والے معاملے سے باز رہتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ اپناتے ہیں ان کے لیے پسندیدہ. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں ان پر ناپسندیدہ. طیب کی ضد خبث ہے، یعنی طیبات جو پسندیدہ ہے اور خبائث جو ناپسندیدہ ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ، وضع کہتے ہیں کسی چیز کو بنا کر دینا. جیسے ہمارے اردو میں جب ڈیلیوری ہوتا ہے تو کہا تھا وضع حمل ہو گیا، تو وضع کیا جب وہ مکمل ہو گیا. اگر بچہ مکمل صحیح پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہ نامکمل وضع حمل ہوتا ہے، یعنی حمل کا پورا پروسیس جو صحیح نہ ہو تو وہ وضع حمل نہیں کہلاتا ہے. تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور وہ بنا کر دیتے ہیں ان کے بارے میں اِصْرَهُمْ، ان کی محکومی، ان کا محکوم ہونا، ان کے اس حکم کے تابع ہونا. اِصْرَهُمْ جو یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ اسر کہا جاتا ہے محکومیت اختیار کرنا. تو اللہ کی محکومیت جب اختیار کرنا، اللہ کے احکامات کا پابند ہونا ہے، تو اس کی کتاب میں ہی ملے گا. اس لیے آگے کہنا والاغلال، اور وہ جو توق ہے. توق یہ تو انہوں نے گردن کا توق کہا جائے، بات گردن کی توق نہیں ہے، غلامی کا توق جیسے ہم کہتے ہیں. جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی ہم امریکی غلامی کا توق لے رہے ہیں، حالانکہ امریکی غلامی کا توق تو سبھی نے باندھا ہوا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ میں اس وقت سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو والاغلال، وہ توق سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ توق ہے. التی، وہ جو کہ کانت علیہم، ان پر ہے. فالذین آمنوا بھی، بس وہ لوگ جو اس کتاب کے ذریعے مانتے ہیں. یہ ہی کا صیغہ جو ہے کتاب کی طرف جا رہا ہے. بس وہ لوگ جو اس کے ذریعے مانتے ہیں. وَأَزَّرُوهُ، اور وہ اس کی تعزیر کرتے ہیں، یعنی اس کی ازر، اس کی حمایت کرتے ہیں. وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے مددگار ہو جاتے ہیں. یعنی جو احکامات مل رہے وہ اس کی تعزیر بھی کرتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور اس پر مددگار بھی ہو جاتے ہیں، اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اللہ خود اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اَزَّرُوهُ اور نَصَرُوهُ کیا چیز ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، یعنی وہ اتباع کرتے ہیں اس روشنی کی جو کہ انزل معه، سامنے لایا گیا ہے ان کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ. کتاب کی روشنی یعنی اس کے اللہ کے احکامات کی روشنی آ رہی ہے، جب اس پر عمل کریں گے تو وہ روشنی والے نتائج ملیں گے. نور خاص روشنی اللہ کے احکامات سے ہی ہے. اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ وہی کامیاب ہیں. اب اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں مکمل طور پر آ جائے کہ جو لوگ الرسول یعنی القرآن کے ماخذ والے خبر کی اتباع کرتے ہیں، جو اسے اپنے پاس احکام شریعت اور اس کے خوشک النتائج میں پابند یعنی لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں پہچان کروائی ہوئی کا معاملہ دیتے ہیں اور انہیں اجنبیت کے بارے میں باز رکھتے ہیں، اور ان کے لیے پسندیدگی اپنانے کو کہتا ہے اور ناپسندیدگی ان پر چھڑواتا ہے. ان کے بارے میں ان کا محکوم ہونا یعنی ان کا توق وہ جو کہ ان پر تھی بنا کر دیا. بس جن لوگوں نے اس کے ذریعے مانا اور اس کی حمایت یعنی تعظیم اور عذر کی اور اس کی مدد کی، یعنی انہوں نے روشنی قرآن کی اتباع کی جو کہ اس کے ساتھ سامنے آیا، یہی لوگ وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ وضاحت کافی ہے. پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو اس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.